الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑا حیران کن واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سننے کے بعد یقیناً آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو کر لیا ہوگا۔ آپ سبھی کو بتا دیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ایک مردہ عورت سے متعلق ہے کہ کس طرح ایک مردہ عورت نے قبر کے اندر اپنے بیٹے کو جنم دیا اور کس طریقے سے وہ بیٹا اللہ کی امان میں رہا۔ اور پیارے دوستو، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بھی بتائیں گے جو کہ پڑوسی ملک پاکستان میں پیش آیا، جہاں ایک مردہ عورت نے قبر میں بچے کو جنم دے دیا تھا۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے نزدیک بڑی شان ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی اور ان کی حکومت کی مثال کچھ یوں ہے کہ قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے تبھی ایک باپ اور بیٹے کو دیکھا۔ جب آپ نے اس باپ اور بیٹے کو غور سے دیکھا تو آپ چونک گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کی شکل ایک دوسرے سے بے حد ملتی جلتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اتنا تو کسی بیٹے کا چہرہ اپنے باپ سے نہیں ملتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ بیٹے کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ آپ دونوں کی شکل بہت ملتی جلتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا کہ دراصل اس کی ماں نے اسے مردہ حالت میں جنم دیا، یعنی اس کی ماں نے جب اسے جنم دیا تو وہ فوت ہو چکی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجھے پوری بات بتاؤ کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ یہ سن کر بچے کا باپ بولا، دراصل مجھے ایک جنگ میں شریک ہونا تھا اور ایسے وقت میں میری بیوی حاملہ تھی، یعنی امید سے تھی، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ چند دنوں کے اندر میری اولاد اس دنیا میں آ جائے گی، لیکن میرا جنگ میں جانا بھی ضروری تھا۔ تو ایسے وقت میں میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میں جنگ میں جا رہا ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کیا میں لوٹ بھی پاؤں گا یا نہیں، مگر اے میرے اللہ، میری بیوی سے پیدا ہونے والی میری اولاد کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ اور یہ دعا کرنے کے بعد میں جنگ پر روانہ ہو گیا، مگر میرے جنگ پر جانے کے بعد اس بچے کی ماں یعنی میری بیوی بیمار پڑ جاتی ہے اور اسی بیماری کے باعث وہ دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ لوگوں نے سوچا کہ اس کے پیٹ میں موجود بچہ بھی فوت ہو گیا ہوگا، لہٰذا انہوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ مگر جب میں جنگ سے لوٹ آیا اور لوگوں نے مجھے سارے ماجرے سے آگاہ کیا تو میں بہت غمگین ہوا اور میں شدید پریشانی کے عالم میں اسی بات کو ہر لمحہ سوچنے لگا کہ آخر میری اولاد تو میرے لیے رہ جاتی۔ ایک دن پریشانی کے عالم میں اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور اپنی پریشانی سے متعلق آگاہ کیا اور ان سے کہا کہ مجھے میری بیوی کی قبر تک لے چلو تاکہ میں یہ تو جان سکوں کہ آخر اس کی قبر کہاں پر موجود ہے۔ یہ بات سن کر میرے دوست مجھے جنت البقیع میں میری بیوی کی قبر تک لے گئے۔ قبر کو دیکھ کر میں شدید پریشان اور غمگین ہو گیا، لیکن دوستوں وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں ابھی قبر کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دم قبر کے اندر سے روشنی دکھائی دی۔ یہ دیکھتے ہی میں حیران ہوا اور دوستوں سے پوچھنے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے جو اس قبر میں یہ روشنی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سن کر سب دوست بولے کہ جب سے تمہاری بیوی کو یہاں پر دفن کیا گیا تب سے یہاں سے روشنی
پھیلنے لگی ہے۔ نہ جانے کیا بات ہے، اور ہم نے اس قبر کو اب تک اس وجہ سے نہیں کھولا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، لہٰذا جب تک تم خود نہیں آ جاتے تب تک اس قبر کو نہیں کھولا جائے گا، اور ہم یہ ماجرا خود تمہیں بتانے والے تھے، مگر ہمارے بتانے سے پہلے تم نے یہ سارا ماجرا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ سن کر وہ شخص شدید حیران ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کی قبر کو کھودے گا اور جانے گا کہ آخر یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے۔ گھر سے جا کر کھدائی کا کوئی سامان اٹھا لایا اور وہ شخص قبر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، قبر پھٹ چکی تھی اور قبر میں اسے ایک بچہ نظر آ رہا تھا جو کہ صحیح سلامت تھا۔ اس شخص نے جلدی سے بچہ اٹھایا تو غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، تو نے اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کیا تھا اور اللہ پر توکل کر کے جنگ سے نکل گیا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری اولاد کو سلامت رکھا، اسے کچھ نہیں ہونے دیا، جبکہ تیری بیوی کی موت واقع ہو گئی۔ اگر تو جنگ پر جانے سے پہلے اپنے بیوی کے حق میں دعا کرتا تو ایسے وقت میں تیری بیوی بھی سلامت و عافیت سے رہتی، وہ بھی زندہ ہوتی، لیکن تو نے اس کے حق میں دعا نہیں کی، لہٰذا اللہ پاک نے تیرے بچے کو سلامت رکھا کیونکہ تو نے اس کے حق میں دعا کی تھی۔ اس کے بعد پیارے دوستو، وہ شخص جب قبر سے اپنے بچے کو نکالتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس بچے کی شکل ہو بہو اس سے ملتی جلتی ہے، اور یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے کہ کتنے دنوں سے وہ قبر میں زندہ تھا، آخر اسے کون کھلا رہا تھا، کون تھا جو قبر میں اسے روزی پہنچا رہا تھا؟ اس بارے میں پیارے دوستو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ سو دوستو، یہ تو تھا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا، لیکن آپ کو بتاتے چلیں ایسے واقعات اب بھی دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ آئیے دوستو، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ پڑوسی ملک پاکستان کے شہر لاہور میں پیش آیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر ایک دوست کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں لاہور میں نیا آیا تھا اور ایک نجی ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ہاسٹل میانی صاحب سے 1 کلومیٹر فاصلے پر تھا۔ میری عادت تھی کہ جمعرات کو قبرستان جاتا اور اہل قبر کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ ایک دن میں دعا کر کے گھر واپس پلٹ رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان میرے سامنے آ گیا۔ وہ معمولی سی جسامت کا لڑکا سا تھا، ہڈیاں اندر کو دھسی ہوئی، کھال بھی جسم سے چمٹی ہوئی تھی، لگتا تھا برسوں سے بھوکا ہے یا بیمار ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کدال دیکھ کر سمجھ آ گئی کہ یہ غور کن ہے، یعنی قبر کھودنے والا ہے۔ آپ جس قبر پر دعا کر رہے تھے ادھر کوئی نہیں ہے، اس نے مہین سی آواز میں ایسا انکشاف کیا کہ میں غور سے اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے الجھی نظروں سے سوال کیا۔ اس نے کاندھے اچکائے اور چلا گیا۔ اسی دوران چند لوگ ادھر نکل آئے، انہوں نے اسے آواز دی، اوے رمضانی بات سنتا جا۔ اس کے پاس گئے تو میں بھی ان کے قریب چلا گیا۔ انہوں نے کہا، کوئی جگہ بتا، دادا جی کی قبر کھودنی ہے۔ ان میں سے ایک نے 100 کے چند نوٹ نکال کر اسے دیے۔ اس نے وہ نوٹ جیب میں ڈالے اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نہ جانے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کیوں چل دیا۔ ایک ڈھلوان نما نشیب کے پاس چند قبروں کے پاس کھڑے ہو کر وہ قبروں کو سونگھنے کے انداز میں دیکھتا رہا، پھر اشارہ کیا کہ یہ قبر خالی ہے۔ اچھا تو پھر قبر بھی بنا دے، جنازہ عشاء کے بعد لانا ہے، ایک موٹے سے بندے نے کہا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اسے کیسے معلوم کون سی قبر خالی ہے اور اس میں مردہ ہوگا۔ ذہن میں آیا کہ ضرور ان لوگوں نے جعلی قبریں بنا رکھی ہیں اور پیسے لے کر قبر دیتے ہیں، یہ بھی تو ایک دھندا ہی تھا۔ لیکن میرا خیال اس وقت ریزہ ہو گیا جب میں نے بڑے اور بوڑھے غور کن سے یہ سوال کیا، تم لوگ قبریں بھی بیچتے ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا صاحب؟ میں نے رمضانی کے بارے میں اسے بتایا تو اس کے چہرے پر کربناک سی تاریکی چھا گئی۔ پہلے اس نے کچھ بتانے میں تعاون برتا، چند لمحوں بعد بولا، وہ قبر کا بیٹا ہے، مٹی تو بتائے گی نا اسے کہ اس کی ماں کی گود میں کون سویا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے اس کی دماغی صحت پر شک ہوا۔ میں سمجھا نہیں تو سمجھے گا کیسے؟ یہ بات تو کوئی بھی نہیں سمجھ پایا۔ یہ جانتا ہوں تو صرف میں 35 سال پہلے اسی قبرستان کا واقعہ ہے۔ اسی وقت میری عمر 40 سال تھی، رمضان کا مہینہ تھا، یہ کالی رات تھی، بارش ہو رہی تھی اور بجلیاں کڑک رہی تھی۔ میں اس ڈھیری کی جانب سے، اس نے بائیں طرف انگلی کا اشارہ کیا، اپنی کٹیا میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں رک سا گیا اور آواز کا پیچھا کرتا ہوا اس جگہ پر پہنچا
تو دیکھا یہ آواز ایک تازہ قبر سے آ رہی تھی جس کو بارش نے اب کافی ننگا کر دیا تھا۔ قبر تقریباً بیٹھ ہی رہی تھی، بچے کی آواز قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور قبر کھود کر جب نیچے کی طرف دیکھا تو اسی لمحے بجلی زور سے کڑکی۔ اس کی روشنی قبر میں سفید کفن میں ایک عورت آڑھی ترچھی ہوئی پڑی تھی۔ کفن بارش کے پانی اور مٹی سے میلا ہو رہا تھا، اس کے اندر ہلچل ہو رہی تھی اور بچے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت گھبرایا، سمجھا کہ یہ کوئی جن بھوت کا کام ہے۔ اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں نے نیچے اتر کر کفن ہٹایا تو نیچے ایک بچہ پڑا تھا جو لگتا تھا ایک دن پہلے ہی پیدا ہوا تھا۔ یہ بچہ اسی عورت کا تھا اور لگتا تھا وہ 1-2 دن پہلے مر چکی تھی۔ میں نے بچہ اٹھایا اور اپنی کوٹھی اسے لے آیا اور بیوی کو دیا اور اسے تمام واقعہ بتایا۔ اللہ والی کو اس بچے پر بڑا پیار آیا، اسے ہم نے پالا، اس کا نام محمد رمضان رکھا۔ تمام لوگ اسے رمضانی کہتے ہیں۔ ایک اور بات، میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح پتا کروں کہ اس قبر والی عورت کے وارث کون تھے، لیکن جب ناکام رہا تو رمضانی کو ہم نے ماں باپ بن کر پالا۔ یہ بھی بچہ تھا مگر اسے قبروں سے بڑا پیار ہو گیا۔ یہ قبروں سے لپٹ کر سوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی قوت رکھی ہے کہ یہ قبر سونگ کر بتا دیتا ہے کہ اس میں جو مردہ ہے وہ عورت کا ہے یا مرد کا، بچے کا ہے یا بڑے کا، کتنا پرانا ہے۔ آج جب یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میری برسوں پرانی حیرتوں کا سفر تمام ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے آج خبر پڑھی تھی کہ افریقہ میں بھی ایک ایسا ہی بچہ پیدا ہوا لیکن وہ بچہ مردہ ہے۔ سو دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اگر وہ کسی کو زندگی دینا چاہے تو وہ قبر میں بھی دے سکتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔